शुक्रगुजार हूँ कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पे तशरीफ़ लाए। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में सैलाब की क्या भयानक सूरत हाल है। तो आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची ने 2005 में जब ज़लज़ला आया था कश्मीर में और केपी में, तो इसी तरह का इनिशिएटिव लिया था और एक डेलीगेशन गया था और दवाएं और जो कुछ कर सकते थे किया। फिर 2010 में सिंध के सैलाब में भी आर्ट्स काउंसिल ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इमदादी सरगर्मियों में। अब भी जब ये सैलाब जो है वो सबसे ज़्यादा भयानक है और सबसे ज़्यादा इस वक्त हमारे भाइयों को हमारी ज़रूरत है। तो हमने कोई 1 महीने से ज़्यादा हो गया है कि अपनी फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज़ का आगाज़ किया और उसके सिलसिले में हम अपने दोस्तों से, अपने मेंबर्स से भी बात की। 2 करोड़ रुपए आर्ट्स काउंसिल ने अपने अकाउंट से भी फ्लड रिलीफ में डोनेट किए और उसके बाद हमने राशन भेजना शुरू किया। पहले मरहले में ट्रकें भर भर के मीरपुर ख़ास, उमरकोट, खैरपुर, नाथन शाह, सईदाबाद, और उसके बाद हमने 2 कैंप अडॉप्ट कर लिए। पहले तो रज़ाकाबाद में एक बड़ा कैंप अडॉप्ट किया जिसमें 1600 लोग थे और उनका टोटल तीनों वक्त का नाश्ता खाना आर्ट्स काउंसिल से पक्के जाता है और बाकी कपड़े, चटाई, ओढ़ने की चादर, साबुन, सर्फ, सेरेलैक, बच्चों का दूध, तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी आर्ट्स काउंसिल पूरी कर रहा है। अभी भी बिटाइयाबाद में, मलीर में 2 कैंप चला रहा है। अब बिल्कुल हफ्ता 10 दिन पहले एक और ज़िम्मेदारी आर्ट्स काउंसिल ने ली कि ये तो बहुत बड़ा मसला है और इस पूरे को आर्ट्स काउंसिल एड्रेस नहीं कर सकता, तो सिंध में जितने आर्टिस्ट हैं और आर्ट्स काउंसिलें हैं उन तमाम को ड्राई राशन आर्ट्स काउंसिल सप्लाई कर रहा है। ट्रक भर के हमारा गवर्निंग बॉडी का कोई मेंबर साथ जाता है और दादू में, नवाबशाह में, खैरपुर में, लाड़काना में इस तरह से रूट बना के वहाँ उनकी लिस्टें बनी हुई होती हैं, शनाख्ती कार्ड, टेलीफोन नंबर होते हैं और बहुत बाइज़्ज़त तरीके से उनमें राशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और ये सिलसिला भी हम जारी रखेंगे। और फिर हमारा प्रोग्राम है कि आगे जो रिहेबिलिटेशन का जो मरहला आएगा वो इससे भी ज़्यादा, उसमें भी मैं समझता हूँ कि लोगों को ज़रूरत है। मकान लोगों के टूट गए, माल मवेशी मर गए। तो उसी सिलसिले में मैंने आपको ज़हमत दी है कि कल 5 बजे 30 तारीख को एक इस मुल्क की बहुत ही बड़ी आर्ट एग्जीबिशन होने जा रही है और ये एक यूनिक आर्ट एग्जीबिशन है। यूनिक इस लिहाज से है कि ये पहली आर्ट एग्जीबिशन है कि जिसमें पाकिस्तान भर के बहुत ही प्रोमिनेंट पेंटर्स ने और स्कल्पटर्स ने अपनी पेंटिंग्स दी हैं और अपने स्कल्पचर्स दिए हैं और किसी ने भी 1 रुपया नहीं लिया। और उसमें बहुत बड़े बड़े मास्टर्स भी हैं, उसमें कुछ डोनर्स भी हैं कि सादिक़ीन के 2 स्केच हमारे पास आए, तो उसमें एक उनके भतीजे ने दिया है, एक सैयद सरमद अली ने दिया है, एक हमारे बहुत बड़े पेंटर हैं एजाजुल हसन साहब, उन्होंने भी लाहौर से पेंटिंग दी है। बाकी काबिल ज़िक्र तमाम पेंटर्स की पेंटिंग हैं, वो हम आपके साथ ब्रोशर भी शोर करेंगे और कल आपको दोबारा 5 बजे इफ्तिताह पे ज़हमत देंगे। तो हमारा ज़्यादा फोकस जो है ये इस एग्ज़िबिशन से है और इस एग्ज़िबिशन से भी जो भी इनकम जनरेट होगी वो सारे पैसे भी ये फ्लड रिलीफ का जो आर्ट्स काउंसिल का एफर्ट है उसमें जाएंगे। हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है वो संडे को 2 तारीख को शाम को कराची जिमखाना में यंगस्टर के जितने मोस्ट पॉपुलर बैंड हैं उन सब ने जो है वो हाथ में लाया है और इसका मैं क्रेडिट सबसे ज़्यादा आसिम अज़हर और उसकी टीम को देता हूँ। आदिल मलिक भी यहाँ बैठा हुआ है कि हमने इनसे बात की और फिर आसिम ने इनिशिएटिव लिया जो इस वक्त एक मकबूल तरीन सिंगर है इस मुल्क का, और फिर आसिम ने ही आयमा बेग से बात की, वो भी बहुत ही मकबूल सिंगर हैं। फिर आजकल नौजवानों का यंगस्टर एक बहुत ही मशहूर बैंड है, नताशा बेग है, और भी बहुत ही मारूफ बैंड है। ये कोई 1 करोड़ रुपए के आर्टिस्ट हैं और एक प्रोपेगेंडा ये हो रहा था कि आर्टिस्ट जो है वो नहीं कर रहे, तो आर्टिस्ट जो हैं अब सिंगर ख़ास तौर पे उन्होंने, मैं तो उनका भी शुक्रगुजार हूँ। आसिम तो मेरा भतीजा भी है क्योंकि उसके अब्बा भी हमारे दोस्त हैं, बड़े म्यूजिशियन हैं। अज़हर भाई, उनकी वालदा भी एक आर्टिस्ट है, लेकिन ये अज़हर भाई के कहने पे नहीं हुआ है,
یہ اس کا اپنا انیشیٹو ہے اور بہت اچھا بچہ ہے اور بہت ہی انشاءاللہ اور ترقی کرے گا. تو یہ ایک کراچی جم خانہ کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ کراچی جم خانہ میں عام طور پہ کراچی جم خانہ کے ممبرز کے علاوہ ان ہاؤس ایونٹ کے علاوہ کبھی کوئی ایونٹ نہیں ہوتا. پہلی بار کراچی جم خانہ نے فری آف کاسٹ اپنا وینیو دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام سہولتیں دی ہیں. اور یہ اکبر پوری جو پریزیڈنٹ ہے کراچی جم خانہ کے اور ان کی پوری مینیجنگ کمیٹی, انہوں نے یونانیمسلی کہا ہے کہ ہم فلڈ ریلیف میں آرٹس کونسل کے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ آج میں کمشنر کراچی سے میٹنگ کر کے آیا ہوں سیکیورٹی کے حوالے سے. تو کمشنر کراچی, ڈپٹی کمشنر, CCPO کراچی اور رینجرز سارے کے سارے لوگ آن بورڈ ہیں اس میں, کیونکہ تقریب کاریاں بھی اس شہر میں ہو رہی ہیں. تو فول پروف سیکیورٹی کے لیے ایک میٹنگ بھی کمشنر کراچی کی صدارت میں رکھی گئی ہے. تو بس مجھے آپ سے یہی کہنا تھا. بس بنیادی بات یہ ہے کہ شاہد رسام آپ کو ایگزیبیشن کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل بتائیں گے, اور اس ایگزیبیشن کو اس ملک کے عالمی شہرت یافتہ کوریٹر ہیں جنہوں نے کراچی بینالے کو بھی کوریٹ کیا تھا, محمد ذیشان, وہ ابھی ہمیں جوائن بھی کریں گے, انہوں نے کوریٹ کیا ہے اور شاہد نے میں نے مل کے ایفرٹ کیے ہے. تو آرٹس کونسل کو تمام پینٹرز نے اپنی پینٹنگز دی ہیں. تو شاہد رسام صاحب سے میں کہوں گا کہ کچھ اپنی بات کریں اس میں. بہت شکریہ شاہ صاحب. آپ تمام دوستوں کا بے حد شکریہ کہ آپ لوگ اتنے شارٹ نوٹس پہ تشریف لے کر آئے. جیسا کہ شاہ صاحب نے دیگر تفصیلات کا ذکر کیا ہے, یہ ایگزیبیشن اس حوالے سے بھی بہت اہم ہے کہ آپ نے کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایک خاص قسم کا آرٹسٹوں کے ساتھ ایک پروپیگنڈا بھی کیا گیا کہ بھئی یہ بہت کوئی ہارٹ لیس لوگ ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. جبکہ عام طور پہ تاریخ یہ ہے کہ جب کبھی بھی کسی بھی طرح کی کوئی مصیبت آتی ہے یا کوئی بھی پریشانی, کوئی بھی اس طرح کا کوئی کیوس اس ملک میں ہوتا ہے, تو آرٹسٹ اپنا بھرپور حصہ اور بھرپور کردار ادا کرتے ہیں. اور یہ ایگزیبیشن بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس ملک کے جتنے نامور آرٹسٹ ہیں, جیسے شاہ صاحب نے بتایا کہ تمام کچھ احباب نے اپنے کلیکشن میں سے, یہ پرسنل کلیکشن میں سے پینٹنگز دی ہیں, جو یوزولی ہوتا نہیں. بہت بڑے پیسے دے دیں گے آپ کو لیکن اپنا کلیکشن میں سے بہت پریشیس آرٹ دیتے نہیں. جیسے سرمد صاحب نے صادقین صاحب کا ایک اسکیچ دیا ہے, یا سلطان صاحب نے ایک اور صادقین صاحب کا اسکیچ اپنے اس میں سے دیا ہے. پھر اعجاز الحسن صاحب ہمارے بہت ملک کے موسٹ سینئر پینٹرز ہیں اور انہوں نے اپنا کام لاہور سے بھیجا ہے. پھر ہمارے یہاں کے جو آرٹسٹ ہیں, مسعود خان ہیں, ذیشان کا جیسے ذکر کیا, ذیشان ہمارے ساتھ اس میں اس کو نہ صرف کیوریٹ کر رہے ہیں بلکہ اپنا کام بھی انہوں نے دیا ہے. پھر فہیم راؤ ہیں, منور علی سید ہیں, اسکلپٹر جو ہیں وہ ہیں, عبدالجبار گل ہیں. پھر ایک اور پرائیویٹ کلیکشن میں سے ستیش گجرال صاحب کا بھی کام ہے. تصدق سہیل صاحب ہمارے ایک بہت بڑے ماسٹرز تھے, ان کا بھی کام موجود ہے. پھر لاہور سے ذوالفقار زلفی ہیں, اور پاکستان سے کے مختلف شہروں سے قمر صاحب ہیں, عجب خان ہیں جو کہ پشاور سے, معین فاروقی, اور تمام یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان کی جو یعنی پہچان بھی ہیں اور ان کا اپنے شعبوں میں بڑا ایک اہم کردار رہا ہے. ذیشان آ گئے, ذیشان پلیز جوائن اس. تو اور اب مختلف لوگ مختلف کام کر رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ آرٹس کونسل کو اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے کہ ایک انتہائی میجر ایگزیبیشن فلڈ ریلیف کے لیے یہ آرٹس کونسل میں ہو رہی ہے. پھر یہاں پہ ایک اور چیز میں عرض کرتا چلوں کہ یہ ایک ہماری چونکہ ایک بہت تاریخی گیلری, احمد پرویز آرٹ گیلری جو کہ برابر والی بلڈنگ میں ہوتی تھی, یہ اس گیلری کا ایک ریوائول بھی ہے. آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی شاندار گیلری کا ایک نیا ایک افتتاح بھی ہو رہا ہے اس شو کے ذریعے. اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ یہ ایک ابتدا ہے, یہ تسلسل آگے بھی انشاءاللہ جاری رہے گا, اور اسی طرح سے ایک بھرپور ایگزیبیشنز یہاں پہ آرٹس کونسل میں نہ صرف یہ کہ مستقل بنیادوں پہ ہوا کریں گی, بلکہ ساتھ میں اس طرح کی کسی بھی اس کے اندر
ہم اپنا کردار اسی طرح سے ادا کرتے رہیں گے. میں گزارش کروں گا ذیشان سے کہ ذرا پلیز اپنے خیالات کریں. ذیشان نے یہ کریٹ کی ہے ایگزیبیشن، اور یہ عالمی شہرت یافتہ آرٹسٹ ہیں، اور یہ کراچی بنالے پچھلے کراچی بنالے کے کریٹر بھی یہی تھے. تو آرٹس کاؤنسل کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ انہوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. بہت شکریہ شاہد صاحب، بہت شکریہ احمد صاحب. ایز این آرٹسٹ مجھے اتنے سال پریکٹس کرنے کے بعد ایک ہی چیز کا احساس رہتا ہے کہ ہم آرٹ کر رہے ہیں، اپنے لیے کر رہے ہیں، پر ہم ریٹرن میں کیا کر سکتے ہیں. اور ریٹرن میں صرف آرٹ ورڈ کے نہیں، جو ہمارے ارد گرد لوگ رہتے ہیں وہ آئدر ہمارے جاننے والے ہوں، نہ جاننے والے ہوں، کیونکہ ہم سب مل کے ایک معاشرہ بنتے ہیں. تو ان کے لیے اگر ہم کچھ ریٹرن میں کر سکتے ہیں، وہ چھوٹا یا بڑا وہ ایک الگ بات ہے، وہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. تو اکثر جیسے کہ بات کہی جاتی ہے، میں بسائڈ اس چیز کے کہ یہ ایک خوبصورت انیشیٹو لیا گیا ہے کہ ایک ایگزیبیشن ہو رہی ہے، اس میں ہر آرٹسٹ نے اپنا ایک آرٹ رکھا ہے، جس آرٹ کی جو بھی اماؤنٹ کہہ لیں یا کنٹریبیوشن جو ہے وہ ایک کاز کی طرف جا رہی ہے. پر اس سے ایک اور خوبصورت بات ہے، اگر آپ اس میں انٹر ہوں آرٹ کونسل میں، تو ایک ہیوج اماؤنٹ آف کنٹریبیوشن وہ آلریڈی اسٹارٹیڈ تھی. سو بلیو می، اگر میں ایز این آرٹسٹ دیکھوں، میں اس ادارے سے منسلک ہوں تو ایک الگ ایفیلیشن ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی آرٹسٹ یا کوئی بھی انسان انٹر ہوتا ہے اور وہ ایک جو کام، ایک جدوجہد چل رہی ہے، وہ اتنی انکریجنگ ہے کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ یار میں کیوں نہیں ہوں اس کا پارٹ. اینڈ بلیو می، جب مجھے پتہ چلا کہ یہ چیز ہو رہی ہے تو یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ میں بھی کسی طریقے سے اس کا پارٹ بن سکوں. تو تھینک یو کہ آپ سب لوگ آئیں، اور تھینک یو احمد صاحب اینڈ شاہد صاحب کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے. چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے اعجاز بھائی، تو آپ شکریہ ادا کر لیں آفیشیلی، تو پھر ہم آپ لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ڈیٹیل تو ساری ڈسکس ہو چکی ہیں، بس یہی میری ریکویسٹ ہے کہ ان تمام چیزوں میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں آپ اپنا بھرپور کردار ادا کریں، اور کل 5 بجے آپ لوگ ضرور تشریف لائیے، اور اس سارا جو ایونٹ ہو رہا ہے اس کو حقیقت میں اٹھانے میں آپ لوگوں کا بھی اپنا ایک رول ہے، اس کو ضرور ادا کیجیے. تھینک یو ویری مچ.